السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 30ویں سپارے کے پچھلی طرف سے سورۃ نمبر 4 سورہ لہب، جس میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ سورہ لہب، یہ آیت نمبر 1 کے اندر لہب، ابی لہبی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ لہب تو دوسرا نام سورہ مسد یا سورہ مسدی۔ لہب، ابی لہبی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ابو لہب کے نام پر ہے، اور مسدن یہ اس سورت کا نام، چونکہ اس سورت میں ابو لہب کی بیوی کی موت کھجور کے چھال کی ایک رسی سے ہوئی تھی، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ مسدی بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ تبت، ٹوٹ جائیں، یدا، ہاتھ، تبت، ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائیں، یدا، دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، وتب، اور وہ تباہ ہو گیا۔ ماں، جو یہاں پہ نہیں کے معنی میں آئے گا، ماں نہیں، اغنا فائدہ دیا، انہو اسے، مالہ اس کے مال نے، ہو ضمیر کے لیے ابو لہب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وما کسب، اور نہ ہی کسب اس کی کمائی۔ سا ان قریب، سیصلی، سو ان قریب، ان قریب، یصلی وہ ڈالا جائے گا، نارن آگ میں، ذاتا لپٹ والی، بھڑکتی ہوئی، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، لہبن ابو لہب، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب جو اٹھاتی تھی، جو ڈھوتی تھی، الحطب لکڑیاں، یعنی جو لکڑیاں چن چن کر اس کا گٹھا بناتی تھی اور اسے سر پہ اٹھاتی تھی، فی میں، جیدہا اس کے گلے، اس کی گردن میں، حبل رسی، من سے، مسدن کھجور کی چھال کی رسی۔
اب ذرا گرامر کے حوالے سے اسے دیکھیں. تبت یدا ابی لہب و تب، یہاں پہ پہلی آیت تب یعنی با ساکن آ رہا ہے، اور با کتب جدن حروف کلکلہ میں سے ہے. چونکہ حروف کلکلہ وہ حروف ہوتے ہیں جن پر آواز میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے، جیسے اس کو ہم تب نہیں کہیں گے بلکہ تب. تبت یدا ابی لہب و تب. اس کے بعد اگلی آیت کا وقف ہے، وہ ہو رہا ہے وما کسب، وہ بھی کلکلہ حروف کتب جدن میں سے. ذات لہب وامراتہ، اس کو سواد لامیہ لے یعنی صلے کے ساتھ ہم آگے ملا رہے ہیں، اور آگے توئے مطلق ہے، اس لیے یہاں رک رہے ہیں کہ یہاں ابو لہب اور اس کی بیوی، یعنی ہم نے اور کے ساتھ ایک نیا جملہ اس میں ایڈ کر دیا. حملۃ الحطب، یہاں پہ بھی با پر ہم چونکہ ساکن لا رہے ہیں، اس پہ وقف کر رہے ہیں، اس لیے اس کی آواز بھی با کتب جدن میں سے حروف کلکلہ. فی جیدہا حبل من مسد، یہ بھی حروف کلکلہ میں سے. دال کے اوپر اس کا وقف ہو رہا ہے، یہ بھی حروف کلکلہ. پہلے آپ 5 حروف نوٹ کریں جن میں قاف نقطوں والا، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف، اس کو علماء اکرام اس کو عربی دان کتب جدن کا نام دیتے ہیں. یہ انہوں نے ایک فارمولہ بنا دیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں یہ 5 حروف استعمال ہوں گے اور وہ ساکن ہوں گے یا اس پر ہم وقف کریں گے تو ان کی آواز کلکلہ کی آواز یعنی کہ تھر تھرا کر کانپ کر آئے گی. وہاں وہ لفظ لغزش میں رہے گا، لرزش اس میں باقی ہوگی. جی تو اب ہم اس کے لفظی ترجمہ سے با محاورہ ترجمہ. تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائیں ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اسے فائدہ دیا غنی کیا اسے اس کے مال نے، وما کسب اور نہ اس کی کمائی نے. ان قریب سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب وہ آگ میں تلپٹ والی، لپٹ لینے والی، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. وہ کون؟ لہب وامراتہ اور اس کی بیوی. حملۃ الحطب، جو کہ لکڑیوں کا گٹھا کٹھا کیا کرتی تھی یا اٹھاتی تھی، چونکہ اس کی یہ عادت تھی. فی جیدہا، تو اسی لکڑیوں کے گٹھے کو جس کو وہ رسی باندھ کر اٹھایا کرتی تھی، فی جیدہا اس کی گردن میں ڈال دیا گیا، حبل رسی کو، من مسد کھجور کی چھال کی. تبت ٹوٹ جائیں، یدا ہاتھ، ابی لہب و تب ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو ہی گیا. دراصل یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وحی نازل ہونے کے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ حکم آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُنذِرْ عَشِيرَتَكَ، اٹھیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دیجیے. چنانچہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور کوہ صفا پر تمام رشتہ دار اکٹھے ہو گئے. سب خوش تھے کہ آج محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے ہمیں دعوت پہ بلایا ہے، یقیناً کوئی خاص بات ہوگی.
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے پہلے اپنے کردار کا ثبوت ان سے چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ بے شک ہم سچ مانیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید، بے شک میں تمہارے لیے ڈر سنانے والا ہوں، بین یدی عذاب شدید، اللہ کے سخت عذاب کی۔ اس بات پر ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، اسی وقت کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کہ کیا اس بات کے لیے تم نے ہمیں اس جگہ پر جمع کیا ہے؟ چنانچہ اس موقع پر یہ والی صورت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کو ابو لہب کا یہ جملہ اس قدر برا لگا کہ اس کی وعید اور اس کی سزا کے طور پر، اور اس میں جو اس کو سزا سنائی گئی تھی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، جس کا مطلب تھا تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ و برباد ہو جائیں ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ یقیناً اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تباہ ہو جانا والا لفظ استعمال کرنا اللہ کو اس قدر برا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا میں اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ اور ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن ان کی اس طرح اس شخص کا اس طرح کہنا اللہ تعالیٰ کو کسی طرح گوارا نہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تباہی کی بات کرتے ہیں تو یہ تباہ آپ کو کیا کرے گا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، جس سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تباہ ہو جائیں۔ یہاں یدا لفظ یوز ہوا ہے، ید کے معنی ہے، یدن کے معنی ہے ایک ہاتھ، یدا کا معنی ہے دو ہاتھ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کے لیے دو ہاتھ، دو پاؤں، دو کان، دو آنکھیں، دو ٹانگیں عطا کی ہیں، یقیناً کام کرنے میں یہ تمام ساری چیزیں دو دو استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ دو ہاتھوں سے کہہ کر اللہ تعالیٰ کا مقصد اور بیان کرنا اس کی پوری نفس ہے، اس کی پوری جان ہے کہ وہ تمہارا جسم، تمہاری ہاتھ جن سے تم نعوذ باللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی بات کرو گے، میں تمہیں پورا کا پورا تباہ و برباد کر دوں گا، کیسے تم زندہ بچتے ہو؟ یہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگے چچا، اور پھر اس قدر اس طرح کی ناہنجار بات، اس طرح کی بدتمیزی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہ آئی، اور ابو لہب کو آگے کچھ ہی عرصے کے بعد، جیسے اس نے یہ بات کی، اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے عدیسہ نامی ایک بیماری میں مبتلا کر دیا، اور جس کو طاعون کی بیماری یا وائرس سے پھیلی ہوئی بیماری کہہ سکتے ہیں، کہ وہ مر گیا، اس دوران وہ اس بیماری کا شکار ہوا، یہاں تک کہ وہ 3 یا 4 دنوں کے اندر اسے موت واقع ہو گئی، اور وہ اس قدر ہیبت ناک موت تھی کہ خود اس کے اپنے بیٹے اس کے قریب نہیں آتے تھے، یہاں تک کہ 3 دن تک اس کا جسم ادھر ہی پڑا رہا، اور وہ گلنا سڑنا شروع ہو گیا، بدبودار ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے بیٹوں نے اس کے اوپر دور سے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا، لیکن اس کو ہاتھ لگایا نہیں، یعنی کسی طریقے سے وہاں لے گئے اور پھر پتھر اور مٹی ڈال کر اسے دفنا دیا۔ یقیناً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اسے ایسی ہی سزائیں ملیں گی۔ وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور اس گستاخی کے نتیجے میں اسے کچھ کہا نہ جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو یہاں ابو لہب ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، سرخ و سفید رنگ تھا، اسی لیے اس کا نام لہب تھا۔ یہاں ایک عربوں میں چونکہ تمام نام کنیت کے نام سے لکھے جاتے ہیں یا بولے جاتے تھے، تو یہاں ابو لہب یعنی اس کا ایک کنیت تھی، اس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اصل نام ابو لہب کا عبدالعزیٰ تھا، اور عزا، لات، منات عربوں میں اس وقت بتوں کے نام تھے، چنانچہ اس کا نام بھی ایک بت کے نام پر تھا، اور اس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا۔ سرخ و سفید، سرخ چہرہ تھا، اور لہب کے لفظی معنی ہے چمکتا، روشن، فروزاں۔ چونکہ وہ سرخ چہرے کا مالک تھا اور بہت خوبصورت تھا، اس وجہ سے اس کا نام ابو لہب تھا، لیکن اس نے اپنے نام کی بھی عزت نہ رکھی، یا دوسرے معنوں میں یہ دیکھیں کہ اس کے نام کے نسبت سے جس طرح اس کا چہرہ آگ کی طرح کا سرخ تھا، اللہ نے اس کی آخرت بھی اسے آگ ہی میں ڈال کر دی، اور اسے اسی وقت بتا دیا کہ تم وہ ہوگے جو بھڑکتی ہوئی لپیٹ میں لے لینے والی آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ چنانچہ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے جس بیماری سے مارا، اس کے بعد اس کا فیصلہ قرآن مجید نے سنا دیا کہ وہ ہمیشہ کی آگ میں عن قریب ڈال دیا جائے گا، یعنی مرے گا تو اس کی دنیا پہلے ہی برباد اور آخرت بھی برباد ہو چکی، چنانچہ یہ ہمیشہ کی آگ میں جائے گا۔ وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی بھی، اور اس کی بیوی حضرت ابو سفیان، چونکہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے ہم ان کے نام کے ساتھ حضرت بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگاتے ہیں، اگرچہ اسلام دشمنی میں ابو سفیان بھی پیش تھا۔ لیکن ابو سفیان کی بہن جس کا نام ام جمیل تھا، وہ ابو لہب کی بیوی تھی، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں ساتھ ہوتی تھی، بلکہ سارا دن وہ کانٹے دار جھاڑیاں اکٹھی کرتی تھی، پھر ان کو ایک رسا مارتی تھی، اور وہ رسا مار کر اپنے پیچھے اس کو لپیٹ کر لے آیا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں بچھاتی چلی جاتی تھی۔ اس قدر کمینی خصلت کی وہ عورت تھی۔ یقیناً اسلام دشمنی میں جن دو عورتوں کا نام لیا جاتا ہے، ان میں ایک ابو سفیان کی بیوی ہندہ، اور دوسری ابو سفیان کی بہن ام جمیل، جو کہ ابو لہب کی بیوی تھی۔ ان لوگوں نے اسلام دشمنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تکلیف پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب آیت نمبر 2 میں اگر آپ دیکھیں، ما اغنا، نہیں فائدہ دے گا، نہیں غنی کیا، انہو اس کو، مالہو اس کے مال نے، وما کسب اور نہ اس کی کمائی نے۔ یہاں مراد ہے کہ ابو لہب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ بات سنی تو وہ بجائے یہ کہ پریشان ہوتا، اس نے کہا لو اگر تمہارا خدا مجھے مار دے گا تو میں اپنی ماں، اولاد اور اپنی مال کے ذریعے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس طرح فدیے کے طور پر اسے استعمال کروں گا۔ لیکن اس کا نہ تو مال ہی کام آیا، کیونکہ وہ ایک قریشی سردار تھا، بہت زیادہ مال و دولت اس کے پاس تھی، اور نہ ہی اس کی کمائی، یعنی جو اولاد جس کے لیے اس نے کمائی کی تھی وہی اس کے کام آئی، بلکہ ان قریب اللہ تعالیٰ نے اسے بیماری میں مبتلا کر کے اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا رکھا، اور پھر اس کی جان لی، اور پھر آخرت میں بھی اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ کسی نے پوچھا کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہوا کہ ابو لہب کا آگے جا کے کیا حال ہے، کہ اس کی آخرت میں اس کے ساتھ کیا حال ہوا؟ تو کسی صحابی نے خواب میں اس کو دیکھا کہ ابو لہب مر گیا ہے، اور وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ ابو لہب تمہارے ساتھ اللہ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے سوائے آگ کے مجھے کوئی اور چیز میرے قریب نہیں آتی، سوائے یہ
کہ ہر سوموار کو اللہ تعالیٰ مجھے میری ایک انگلی میرے منہ میں خود بخود چلی جاتی ہے، اور اس سوموار کو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ میرے منہ میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی جاتا رہتا ہے، اور میں اس دن جو ہے وہ عذاب سے تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب سے بچ جاتا ہوں۔ یا ایک روایت یہ ہے کہ اس دن میرے منہ میں شہد جو ہے وہ اس انگلی سے میں چوستا رہتا ہوں، اور اس دن میرا عذاب ٹلا رہتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا بتاؤ تو آخر سوموار کے دن تو نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس نعمت سے نواز رہا ہے جب کہ تم اس قابل بھی نہیں تھے؟ تو اس نے بتایا چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے انہوں نے اپنی ایک کنیز کو جس کا نام سویبہ بتایا جاتا ہے اس کو ابو لہب کے پاس بھیجا تھا یہ خوشخبری دے کر کہ تم ان کو بتا دو کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کی خوشخبری میں نے اس وقت اس انگلی کے اشارے سے اپنی کنیز سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ کو میرا اس ایک نیکی جو میں نے شاید کی تھی جو کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اس ایک نیکی کے بدلے میں مجھے اتنا نوازتا ہے کہ سوموار کے دن میری منہ میں خود بخود ہی میٹھا پانی یا شہد اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ صرف اور صرف آگ ہے جو مجھے اپنی لپیٹ میں رکھتی ہے۔ چنانچہ اس کی بیوی کا بھی وہی حال ہوا، اور ایک روایت میں مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس طرح ابو لہب کو آگ اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے یا لے گی، اسی طرح اس کی بیوی کو بھی اسی آگ کے اوپر مزید جس طرح وہ دنیا میں لکڑی کے اوپر لکڑی رکھ کر اس کا گٹھا بناتی تھی اور پھر اس کو ایک رسی مارتی تھی، بالکل اسی طرح وہ بھی جہنم کے اندر اپنے خاوند کے جلنے کے اوپر اسی طرح لکڑیاں رکھے گی۔ اسی طرح یہاں مسدن جس کو میں نے آپ کو کھجور کی چھال بتائی، اس کے لیے اور بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے مونج کو اگر ہم تھوڑا سا بٹا لگائیں یعنی اس کو مروڑیں تو وہ وٹ کے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وٹ کے اس کو ایک موٹا سا رسا بنا لیتے ہیں، اتنا ہی وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مونج کی بڑی سی رسی لے لو جو کہ سخت ہوتی ہے، یقیناً اگر وہ انسانی جسم کو گرد لپیٹ دی جائے تو وہ تکلیف کا باعث ہوگی اور اس کی وجہ سے اس کی گردن کٹ جائے گی یا زخم آ جائیں گے۔ اسی طرح کھجور کی چھال، چونکہ کھجور بھی ایک نوکدار اس کے پتے ہوتے ہیں، پھر ان کو اکٹھا کر کے اس کی ایک رسا بنانا یقیناً یہ بھی تکلیف دہ ہوگا۔ اور ایک مفسرین نے جو اس کا معنی لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد تاروں کو، لوہے کی تاروں کو مروڑا دے کر ایک مضبوط سی رسا سا بنانا، چونکہ جیسی چیز ہوگی ویسا ہی رسا بنائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں سبزی آتی ہے تو ہم نے دھنیا ہے، پودینہ ہے، بعض اوقات دھنیے کی کوئی 2-3 ٹہنیاں لے کر اس سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے یا ربڑ چڑھا دیا جاتا ہے، یا پودینہ ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی ٹہنی لے کر اس سے باندھ دیا جاتا ہے، یا کسی قدر تھوڑی سی موٹی جو کوئی شاخ ہوتی ہے اس سے باندھ دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی گندم کا اگر ہم گٹھا بنائیں گے تو اس کی ہی کچھ پرالی سی لے کر اس سے بنا لیں گے، اگر ہم چاول کی دھان کا کوئی گٹھا بنائیں گے تو اس کے ساتھ بنا لیں گے۔ اسی طرح لوہے کی چیز باندھنے کے لیے آپ منجی اور چاول کے دھاگے کے تو نہیں ڈھونڈتے بھی رہیں گے، بلکہ اس کے لیے آپ کو لوہے ہی کا ایک جو رسا ہے وہ بنانا پڑے گا اور اس سے کاٹنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے جو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے رسے باندھ کر وہ گٹھے بنا کر لاتی تھی اور اس پر رسیاں باندھتی تھی، وہی رسی اس کی قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اور جس طرح وہ لکڑی کو جمع کر کے اس کا گٹھا بناتی تھی، ایسے ہی وہ لکڑیوں کے گٹھے بنا کر وہاں لوہے کی تپتی ہوئی سوراخ اور تپتی ہوئی جو رسیاں ہوں گی ان کے گٹھے بنائے گی، اور وہ اپنے خامد کے اوپر لادتی چلی جائے گی اور رکھتی چلی جائے گی، اور یقیناً وہ تکلیف پر تکلیف کا باعث ہوگی۔ جس طرح اس نے دنیا میں اپنے خامد کی مدد کی تھی، اسی طرح آخرت میں اس کی مدد پر اسے لگا دیا جائے گا۔ یہاں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے اس عمل کا حقدار ٹھہری تھی، تو وہاں اس عمل کی پاداش میں اسے لوہے کی سنگلیوں سے اور آگ سے
اسے سزا دی جائے گی اور اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ اب یہاں ذکر ہے وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ، جو کہ اٹھاتی تھی الحطب، لکڑی کو، اور لکڑی وہ جو جلنے کے کام آئے، جو سخت ہو، جو تکلیف دہ زیادہ ہو۔ چنانچہ وہ جو لکڑی کا گٹھا زمین پر بناتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بناتی تھی، آخرت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس عمل کو جب قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں تو یہ بات ٹھہر گئی کہ یقیناً جو وہ دنیا میں اتنے مال و دولت کا مالک تھا اور اتنی اس کی زیادہ اولاد تھی، وہ دونوں ہی چیزیں اس کے کام نہ آئی، اور عن قریب جب اسے موت کی آغوش میں ڈال دیا گیا، وہ موت کی نظر ہو گیا، تو پھر قیامت کے دن اللہ نے اس کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے کہ جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی قبروں کو جنت کے کمروں میں سے کمرہ بنا دیا جائے گا، اور جو برے عمل کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی قبروں کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا۔ تو چنانچہ اس کی بھی قبر میں آج بھی صرف اور صرف شعلے ہیں، اور شعلے ہی رہیں گے جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہوگی، اور قیامت کے بعد بھی جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو صرف اور صرف آگ اس کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ اس کے بعد آگے جب یہ عورت اسی طرح کام کرتی تھی تو مکہ میں جب یہ اکٹھا کرتی تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ یہ جو رسہ بنا بنا کر لکڑیاں اکٹھی کرتی ہے، آج اسے کھینچ ڈالو۔ چنانچہ جب اس کا وقت آ گیا اور اللہ نے اس کی سزا اس کو پورا کر دیا، تو عن قریب جب وہ ایک جگہ پہ لکڑیاں لے کر بیٹھ گئی اکٹھی کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالوں گی، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ رسی کو کھینچ ڈالو۔ چنانچہ فی جیدہا، اس کی گردن میں جو تھا، کیا تھا؟ حبل، رسی یا رسہ، من مسد، جو کہ کھجور کی چھال کا تھا، وہ کھینچ لیا گیا، اور جیسے ہی وہ کھینچا گیا وہ رسہ اس کے گلے کا توق بن گیا، اور وہی اس کو پھانسی کا پھندا اس کے لیے بنا، اور وہ اسی کی وجہ سے مر گئی، اسی کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ یقیناً ابو لہب کے دونوں ہاتھوں سمیت اس کی جان لے لی جائے گی، اور وہ جن ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا سوچ رہا تھا، وہی ہاتھ اس کے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کی بیوی نے جو ہے مدد کی، اس کو بھی اسی طرح کی سزا دنیا میں سنا دی گئی، اور دنیا میں ان کے ساتھ بالکل اسی طرح ہوا، اور یہاں تک کہ اس کے گلے میں کھجور کی چھال ڈال کر اسے مار دیا گیا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ خدا نہ خواستہ، اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو تعظیم کے خلاف ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہو، تو یقیناً وہ ہمارے لیے ہمارے گلوں کا توق بن جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ سرشار کیجئے، کیونکہ انہی کی محبت ہمیں کام آنی ہے۔ اور اگر ہم آج بھی یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ کہنے کے اختلاف میں پڑے رہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ تو اللہ کو تو پکارا جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پکارا جائے، یہ جس کا بھی عقیدہ ہے اس سے میری درخواست ہے اپنے عقیدے کو درست کرو، کیونکہ تمہارا درست عقیدہ ہی تمہیں آخرت میں بھی انشاءاللہ پار لگائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض قیامت کے دن تک جاری ہے۔ چنانچہ کوئی بھی مشکل ہو، اللہ کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلائیے، تو انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والوں کا کبھی بھی کچھ بال بھی بیکا نہیں ہوگا، بلکہ بیڑا پار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی یا ان کی شان میں گستاخی کرنے والے ہوں، بلکہ ہمارا خاتمہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہو،
ہم مریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ طیبہ عطا فرمائے اور درود پاک ہماری زبانوں پر جاری ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔